اس امام زمانہ کی غیبت کبریٰ میں مومن کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے ایک بہت بڑا ربط ہے کربلا میں اور ظہور امام کے ساتھ۔ ہم نے سب سے بڑا ظلم جو اپنے آقا امام حسین کے ساتھ ہم نے خود کیا، ایک ظلم تو ظالموں نے کیا، ایک ظلم جو ہم نے کیا وہ ظلم یہ تھا کہ ہم نے صرف امام حسین کی مجلس کو اور مولا حسین کے ذکر کو ایموشنلائز کر دیا کہ مقصد ذکر حسین یہ ہے کہ ایموشنل ہونا ہے، یعنی ایک مجلس سننی ہے، گریہ کرنا ہے، نوحہ پڑھنا ہے، مرثیہ پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے اور چلے جانا ہے۔ حالانکہ کربلا ایک بہت بڑا سفرہ تھا۔ تصور کیجئے آپ کے سامنے ایک سفرہ لگا ہے، اس سفرے پہ سبزی بھی ہے، اس سفرے پہ مرغی بھی ہے، اس سفرے پہ گوشت بھی ہے، اس سفرے پہ مختلف فروٹ اور ڈرائی فروٹ بھی ہیں۔ اگر آپ ایک چیز کو کھاتے ہیں اس کا مطلب آپ نے صرف ایک چیز کو دیکھا۔ امام حسین کے کربلا کا جو سفرہ تھا وہاں پہ گریہ بھی ہے، گریہ کی بھی اہمیت ہے، لیکن گریہ مقدمہ ہے کسی بڑے کام کے لیے، کیونکہ جب تک گریہ نہیں ہوگا دل نرم نہیں ہوگا، اور جب تک دل نرم نہیں ہوتا اس دل میں ایمان کا بیج بو نہیں سکتے۔ لیکن کیا کربلا کا کوئی اور پہلو نہیں تھا؟ کیا کربلا کی کوئی اور سائیڈ نہیں ہے؟ کیا کربلا کوئی اور میسج دینا نہیں چاہتا؟ اے عقل مند انسان ذرا سوچو کہ حسین مدینے سے چلتے ہیں کربلا تک صرف اس لیے کہ تو روئے، صرف اس لیے کہ تو ماتم کرے، صرف اس لیے کہ تو مرثیہ اور سلام پڑھے، صرف اس لیے کہ تو 1 گھنٹے کی مجلس کرے اور واپس اپنے گھر میں چلا جائے۔ اگر یہ مقصد تھا تو اس کا مطلب امام حسین نے فری میں اپنی جان دے دی کہ صرف ہم روئیں اور صرف ہم تھوڑی دیر کے لیے ماتم کریں اور گھر چلے جائیں۔ کیا یہ مقصد حسین تھا کہ اصغر کو اس لیے قربان کیا تھا، کہ اکبر کو اس لیے قربان کیا تھا، کہ عباس جیسے رشید بھائی کو اس لیے قربان کیا تھا، کہ سیدہ زینب نے اس لیے اپنی چادر کو دیا تھا، کہ جناب سکینہ اس لیے شہید ہوئی تھی؟ یہ سارے مصائب جو اہل بیت پر آئے، یہ سارے آلام جو اہل بیت پر آئے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم چند منٹ کے لیے گریہ کریں اور چند منٹ کے لیے ماتم کر گھر چلے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے ہم نے صرف کربلا کے ایموشنل پہلو کو لیا لیکن فکری پہلو کو نہیں لیا۔ وہ پہلو کربلا کا، وہ سائیڈ کربلا کی جس سے زندگی بدل جائے، وہ کربلا کی سائیڈ جس سے ہماری فکر بدل جائے۔ فرمایا نہیں عزیزان محترم، کربلا کا ہونا ضروری تھا۔ ذرا دیکھو کربلا میں ہوا کیا تھا۔ کربلا میں 2 سوسائٹیز تھی، ایک سوسائٹی یزید کی، ایک سوسائٹی حسین کی۔ کربلا میں 2 فکر تھی، ایک فکر یزید کی، ایک فکر حسین ابن علی کی۔ کربلا میں 2 عقول تھیں، 2 وزڈمز تھے، ایک وزڈم یزیدی، ایک وزڈم حسینی۔ یہ تمہیں پرکھنا ہے کہ تو کہاں پہ کھڑا ہے، تمہاری فکر کہاں پہ کھڑی ہے، تمہاری زندگی کہاں پہ کھڑی ہے۔ کربلا میں یزیدی فکر یہ تھی دنیا دنیا اور دنیا، جس طرح کہتے ہیں نا انٹرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ ایک وہ کربلا کی فکر تھی اور ایک فکر حسین ابن علی کی تھی۔